बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 29 जुलाई 2025 और मंगल का दिन। जनाब, कल जो भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया, जिसको ऑपरेशन महादेव का नाम दिया गया, जिसमें जाली इनकाउंटर्स किए जा रहे हैं और उनको पाकिस्तान के साथ भारत जोड़ने की साजिशें भी कर रहा है, कोशिशें भी कर रहा है, लेकिन सफारती सतह के ऊपर भारत को हजीमत का सामना भी करना पड़ रहा है। तो जनाब, आज जो खबर आपको देने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि खुफिया इदारों ने मुल्क को एक बहुत बड़ी तबाही से आज मचाया। यकीन करें कि इतना खौफनाक तरीन हमला जो आज नाकाम बना दिया गया है, और ये जो हमला था, इसके बाद अंदाजा करें कि या तो पाकिस्तान की कमर टूट जाती अगर पाकिस्तान इसको नाकाम ना बनाता, और लेकिन आज इसको नाकाम बना दिया तो मोदी सरकार की, भारत की कमर आज खुफिया इदारों ने तोड़ के रख दी है। आज हमारा दुश्मन हार चुका है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं इस हमले के हवाले से कि आज जो भारतीय बैक्ड दहशतगर्द हैं वो आज किस तरह से हमलावर होने जा रहे थे और क्या होने वाला था, किसको टारगेट करना था। ये तमाम डिटेल्स और तमाम तफसीलात आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है, क्योंकि जनाब अब जंग फैलती चली जा रही है और भारत अपनी प्रॉक्सीज को इस्तेमाल कर रहा है जब से उसको ऑपरेशन सिंदूर के अंदर मुंह की खानी पड़ी है। और फिर दूसरी जानिब फौज का फैसला कुन ऑपरेशन जनाब शुरू हो गया। कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया इस और 3 दिन के लिए, यानी कि अगले 72 घंटे इंतहाई फैसला कुन है। ये क्या मामला हैं कि अचानक फोन खड़कना शुरू हो गए हैं। फोन किस किस के खड़क रहे हैं और फिर इसमें पाकिस्तान की सियासत में क्या हलचल मचने वाली है, ये तमाम डिटेल्स और तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इस वक्त जो हालात हैं वो साजगार नहीं है, यानी कि आप अंदाजा करें कि जितना सारा कुछ हमारे साथ हुआ है हम उसको बर्दाश्त कर रहे हैं और हम बर्दाश्त करते रहेंगे, और हम इसको कानूनी तौर पर हम लॉयल्टी टू कॉन्स्टिट्यूशन, लॉयल्टी टू द पीपल, हम आइन और कानून का एहतराम करते हैं, लेकिन फिर भी इतने सारे जुल्म हम बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारी शायद कमर जवाब दे गई है, लेकिन हमारे हौसले पस्त नहीं हो पा रहे हो, ना हम इसको हौसलों को आप तोड़ पाएंगे। लेकिन वो एक शेर है ना कि दिन गुजर जाएंगे सरकार कोई बात नहीं, जख्म भर जाएंगे सरकार कोई बात नहीं, आपका शहर अगर भार समझता है मुझे, कूच कर जाएंगे सरकार कोई बात नहीं। तो लिहाजा आप अगर हमें भार समझ रहे हैं तो हम कूच कर जाएंगे यहां से, लेकिन हम कभी इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के इदारों के साथ हम गद्दारी नहीं करेंगे। इंशाल्लाह हम अपने प्रिंसिपल स्टांस के ऊपर जो है वो खड़े रहेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। खबरों का सिलसिला आपके सामने हम हमेशा से रखते रहते हैं और ये ताल्लुक हमारा इंशाल्लाह बरकरार भी रहेगा। तो फोन जनाब इस वक्त खड़कना शुरू हो गए। इसहाक डार साहब बड़ा फैसला कुन दौरा करके अमेरिका से पाकिस्तान आए और उनकी अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से वहां पर अहम तरीन मुलाकातें हुई और फिर मिनरल्स एंड माइंस के ऊपर जो है वो इस वक्त मुसलसल पाकिस्तान और अमेरिका एक दूसरे के साथ राब्ते के अंदर मौजूद है। कुछ बाज़ जगहों के ऊपर बाज़ हलकों में कहा जा रहा है कि ये राब्ते जो हैं पाकिस्तान की सियासत में अपना फैसला कुन किरदार अदा कर सकते हैं कि एक अहम तरीन लीडर और एक मकबूल लीडर जो है वो जेल में है, उसको लेकर चीजें हो रही हैं कि क्या अमेरिका अपना अहम तरीन किरदार अदा कर भी रहा है या नहीं कर रहा। और उससे पहले कासिम और सुलेमान अमेरिका के दौरे पर थे, वहां पर उनकी मुलाकातें हुई, कोशिश हुई कि ट्रंप से मुलाकात हो जाए लेकिन नहीं हो पाई। उसके फौरी बाद इसहाक डार वहां पर चले गए। तो इससे नजर आ रहा है कि जनाब देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन इस वक्त अमेरिका के और पाकिस्तान के जो रियलिटीज हैं, जो ग्राउंड की रियलिटीज हैं कि उनके स्टेट टू स्टेट मामला चल रहे हैं, और मुझे नहीं लगता, और मेरा जाती ओपिनियन भी है, और फिर जो ग्राउंड रियलिटीज हैं कि अमेरिका इस सारी सिचुएशन के अंदर मुदाखलत नहीं करेगा और ना करने दी जाएगी। इसहाक डार जो है उनका अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और ज़राए के मुताबिक ये राब्ता अब तक का सबसे अहम तरीन और फैसला कुन राब्ता है। और तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा अमूर समेत टैरिफ के ऊपर बात की, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया है। यानी कि जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारी गारमेंट्स हैं, हमारे टेक्सटाइल मिलों की जो प्रोडक्ट्स हैं, वो अमेरिकी मंडियों तक विदाउट एनी टैरिफ वहां तक पहुंचे। पाकिस्तान इसमें एक बड़ी आम कोशिश कर रहा है, उसमें अमेरिका को राजी करने की कोशिशें की जा रही, और उसके लिए मिनरल्स एंड माइंस यानी कि अमेरिका पाकिस्तान में आकर अहम तरीन सरमायाकारी जो है वो करे। अब ये मार्को रूबियो की वाशिंगटन में वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकातें भी हुई और फिर राब्ते होना,
یہ اسی کا تسلسل ہے. یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اسی کا تسلسل اس سے ہی پہلے، اس سے ایک دن پہلے ہی قاسم اور سلیمان امریکہ کے دورے پر تھے، تو اس چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور پھر ایک اور اہم چیز، کہا جا رہا تھا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، ابراہیم اکارڈ کا حصہ بن جائے گا، اور اس کے لیے امریکہ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے. یہ اسپیکولیشن جو ہے وہ بھی سوشل میڈیا پر چل رہی تھی. تو اس حوالے سے اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے. یہ ریاستی سطح کے اوپر اس کی جو ہے وہ باضابطہ طور پر اس کی تردید کر دی گئی ہے. اور یو این کانفرنس میں پاکستان کی جانب سے اس حوالے سے بھرپور بیان بھی دیا. پاکستان 2 ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے اور فلسطینی سرزمین پر اسرائیلی قبضہ فوری طور پر ختم ہونا چاہیے. نیو یارک میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکی وزیر خارجہ کو مارکو روبیو سے ملاقات بہت ہی مفید رہی، جہاں تجارت اور ٹیرف سے متعلق بہت اہم بات ہوئی. اگلے 2-3 دنوں میں ٹیرف پر معاہدے طے پائیں گے، اور ہم نے یہ بھی باور کروایا کہ مذاکرات کے بغیر خطے میں امن ممکن نہیں ہے. بھارت کے ساتھ ڈائیلاگ ہوگا تو جامع ڈائیلاگ ہوگا. بھارت جب بھی کمپوزٹ ڈائیلاگ کرنا چاہتا ہے تو پاکستان تیار ہے. سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر بھارت ختم نہیں کر سکتا. 3 دریاؤں پر ہمارا حق ہے. پانی کا رخ موڑ دیا گیا تو ہم قبول نہیں کریں گے. ہم پانی کی ایک بوند بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور پانی کے معاملے پر ثالثی عدالت میں پاکستان کی پوزیشن جو ہے بہتر ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج امن کے لیے کوشاں ہے، اور بھارت کی جانب سے متنازع بیانات کی وجہ سے پاکستان ہائی الرٹ پر ہے. اب یہ وزیر خارجہ نیو یارک میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں کہ ہم ہائی الرٹ پر ہیں، کیونکہ بھارت لگاتار پاکستان کو اس حوالے سے دھمکیاں دیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور سائیڈ لائن پر جناب 2 طرفہ ملاقاتیں ہوئی اسحاق ڈار کی سعودی عرب کے ساتھ، برطانیہ، بنگلہ دیش، کویت، فلسطینی رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اور یہ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ اس وقت دورہ ہے اسحاق ڈار صاحب کا، جس کو اگر آپ برڈ آئی ویو میں دیکھیں یہ پولیٹیکلی طور پر بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ انٹرنیشنلی بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ پاکستان کی ساکھ جو ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے دورہ اس کو بہت ڈیسائسو کہا جا رہا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں جناب. خبر یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کو ایک بہت بڑی تباہی سے بچایا گیا ہے، کیونکہ بھارت اپنی پراکسیز کو ایکٹیو کر چکا ہے. اور بھارت نے جو فالس فلیگ آپریشن کیا، آپریشن مہابیب، جس میں وہ جوڑ رہا ہے کہ پاکستان کے دہشت گرد ہم نے مار دیے، پہلگام حملے کا ماسٹر مائنڈ اڑا دیا، ایس ایس سی کمانڈو پاکستان کا ہم نے اس کے اندر مار دیا. آپ اندازہ کریں کہ وہ فیک انکاؤنٹرز کر رہے ہیں، جو لوگ جیلوں میں ہیں ان کو نکال کر وہ کسی ویرانے میں جا کر مار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ پاکستانی دہشت گرد ہے. یہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ بھارت پوری دنیا میں کس طرح کی دہشت گردانہ کارروائیاں کرتا ہے. برطانیہ بھارت سے محفوظ نہیں، کینیڈا محفوظ نہیں ہے، ایون کہ امریکہ محفوظ نہیں ہے. تو پاکستان تو ہمارا کے ساتھ تو ہمارا انڈیا کے ساتھ بارڈر لگتا ہے، تو بھارت یہاں پر یہ کارروائیاں کر رہے ہیں. تو جناب خفیہ اداروں نے خوفناک حملہ ناکام بنا دیا. بھارت یہاں تک کہ فتنہ الخوارج کو ڈرونز تک پرووائڈ کر رہا ہے. فتنہ ہندوستان کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ اسرائیل اور بھارت کھڑا ہے. یہ الجزیرہ کی خبر ہے کہ بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں کو اسرائیل سپورٹ کر رہے ہیں. اور پھر وہ جو میر جار بلوچ کا سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو دکھائی، جس پہ میں نے ویلاگ بھی کیا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان اور اسرائیل کے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں. اب وہ میر یار بلوچ کون ہے؟ اس کی شکل مجھے دکھا دیں، اس کے ایگزسٹنس مجھے بتا دیں. کیا وہ بلوچی ہے بھی یا نہیں ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک روبوٹ ہے اور فیک اکاؤنٹ جو اسرائیل اور بھارت نے مل کر بنائے ہوئے ہیں. جیسے یہ ایران کے اندر کر رہے تھے ویسے پاکستان میں کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں. تو پاکستان ہائی الرٹ کے اوپر ہے. یہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی بتا دی کہ کیونکہ بھارت مس ایڈونچر کرنے کی کوششیں کر رہا ہے. تو اسی طرح کا مس ایڈونچر ہوا ہے جناب بنو کے اندر. آپ اندازہ کریں کہ کے پی کے ضلع بنو میں دہشت گردوں کا جانی خیل پل کو دھماکہ خیز مواد سے اڑانے کی کوشش، پورے پل کو جناب یہ دھماکے سے اڑانے کی جناب انہوں نے کوشش کی ہے. اور دھماکے سے پل کو جزوی نقصان پہنچا، اور واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا. پل کو ٹارگٹ کیے جانے کے بعد سیکورٹی اداروں نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کیے اور علاقہ سیل کر دیا. سیکورٹی فورسز نے کارروائی کرتے ہوئے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے، اور پولیس کے مطابق نامعلوم تخریب کاروں نے جانے خیل پل کو دھماکہ خیز مواد سے اڑانے کی مکمل طور پر کوشش کی، لیکن جو دھماکہ ہے وہ مکمل طور پر اس پل کو ناکام بنانے میں، تباہ کرنے میں ناکام رہا. اور اس حوالے سے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف مسلسل آپریشن جاری ہیں، اور علاقے میں مشتبہ افراد کی نگرانی بڑھا دی گئی ہے. سیکورٹی ذرائع کے مطابق باقی علاقے میں بڑھتے ہوئے دہشت گردی کے خدشات کو ظاہر کرتا ہے، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس قسم کی سرگرمیوں کے حوالے سے اس کو روکنے کے لیے ہائی الرٹ پر موجود ہیں. یہ جناب بنو کی صورتحال آپ کو میں نے بتا دی ہے. باجوڑ کے اندر، باجوڑ کی صورتحال آپ اندازہ کریں کہ وہاں پر جو اس وقت صورتحال ہے وہ انتہائی لرزہ خیز ہے. وہاں پر دہشت گرد جو ہیں وہ جس طرح سے سر اٹھانا شروع ہو گئے ہیں، وہاں پر ٹی ٹی پی جو ہے وہ اپنے قدم جمانے کی سب کوششیں کر رہی ہے. تو باجوڑ میں 3 دنوں کے لیے 15 دیہاتوں کے اندر کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے، اور باجوڑ میں ٹارگیٹڈ آپریشن، سنائپر آپریشن جو ہیں وہ اب اس کا آغاز ہو گیا.
سیکورٹی فورسز اس میں انوالو ہیں، اس میں پاک فوج ہے اور دیگر ادارے، قانون نافذ کرنے والے ادارے، یہ مل کر انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، اور کے پی کی گورنمنٹ آن بورڈ ہے اور یہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہے ہیں، سنائپر آپریشن ہو رہے ہیں۔ باجوڑ میں اس دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے اور اب جو ایک ایک ٹھکانہ چن چن کر ٹھکانے جو ہیں بھارت کے دہشت گردوں کے، جن کو بھارت سپورٹ کر رہا ہے، ان کا مکمل طور پر تباہ و برباد کیا جائے گا۔ جب بھارت کی سرمایہ کاری لٹ گئی ہے اور اگر تھوڑا سا جو آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں، جب وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو بھارت ایک بڑے ایڈونچر کی بھی کوشش کرے گا اور پاکستان کے اوپر ایک بڑا حملہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن پاکستان کی فوج جو تیار ہے، ہم ان دہشت گردوں سے بھی نپٹیں گے اور مٹھی بھر عناصر پاکستان کو توڑنے کی بات نہیں کر سکتا، ہم ان کی منزل ٹھوک کے رکھ دیں گے۔ تو یہ ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اب تک کے لیے اب تک اپنا خیال رکھیے گا اور اس لمحہ پہ لازمی حلق نہ ڈالنے کے بعد پاکستان زندہ باد۔